نعبده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور جس طرح سامنے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ رات کی تاریکی میں ایسا ہی دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہب مبارک کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا تھا۔ شیر خوار بچوں کے منہ میں اس کا ایک قطرہ ڈال دینے سے بھی وہ سارے دن کے لیے سیر ہو جاتے تھے۔ چنانچہ عاشورہ کے دن اہل بیت کے بچوں میں اس طرح کا تجربہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے حضور کی شان کہ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے دن میں دیکھتے تھے ویسے رات میں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلغیں نہایت سفید، اجلی اور شفاف تھی، ان میں بال ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ دوسروں کی اس کے 10ویں حصے تک نہ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنی دور سے سن لیتے تھے کہ دوسرا اتنی دور سے نہیں سن سکتا تھا۔ حضور کی شان، حضور کی جتنی شان بیان کریں اتنی ہی تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی مگر دل بیدار رہتا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ آج سے پہلے آپ لوگوں نے شاید یہ کبھی نہ سنا ہو۔ میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات بتا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی مگر دل بیدار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ نور بشر بن کے آئے تھے۔ بشر جو ہوتا ہے اس کو تو جمائی بھی آتی ہے، اس کو تو نیند بھی آتی ہے، اس کا جب وہ سوتا ہے تو اس کی پورا جسم سو جاتا ہے، لیکن ہمارے حضور کی آنکھیں سوتی تھی مگر دل بیدار رہتا تھا، کبھی احتلام نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جس راستے سے گزر جاتے اس کی فضاؤں میں مہکتی خوشبو سے لوگ معلوم کر لیتے کہ آپ ادھر سے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائلات کو کبھی کسی زمین پر نہیں دیکھا، ان کو زمین نکل لیتی ہے اور وہاں سے مشک کی خوشبو مہکتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضالت کو کبھی کسی زمین پر نہیں دیکھا، ان کو زمین نکل لیتی تھی اور وہاں سے مشک کی خوشبو مہکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، آپ جب پیدا ہوئے تو جو تھی نا دائی، اس کے ناف کٹے، یعنی کہ جو ہوتی ہے نا ختنہ کیے ہوئے تھے، ناف کٹے ہوئے تھے اور پورا جسم ہر طرح کی آلودگی سے پاک تھا، زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اور انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسی پیدائش تھی حضور کی کہ ختنے بھی ہوئے ہوئے تھے، ناف بھی کٹے تھے اور جسم پر کوئی آلودگی بھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایسا نور چمکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اس سے شام کے شہر نظر آئے۔ یہ حضور کا چراغا ہوا جب حضور پیدا ہوئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام نے کوئی جشن منایا تھا، دیکھو خدا خود نور سے جشن منایا، خود روشن ہو گیا ہے وہ کمرہ، اور کہاں تک گیا نور؟ شام تک گیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ حضور کے پیدا ہونے پر تم لوگ لائٹیں کیوں لگاتے ہو، چراغا کیوں لگاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ایسا نور تھا۔ چاند جھولے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی طرف اشارہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھلکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، درخت کے نیچے آتے تو اس کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ بشر بن کے آئے ہیں، نور بن کے نہیں آئے۔ مجھے بتائیں، بشر جو ہوتا ہے، باقی نبیوں کا کہا گیا کہ ان کا سایہ نہیں تھا، یا باقی نبیوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پیدا ہونے سے شام تک نور چھا گیا؟ میرے حضور پاک یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ باقی نبیوں کا میلاد کیوں نہیں مناتے، باقی پیغمبر بھی تو آئے تھے۔
اب ہمیں ادھر ایک مثال دیتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رحمت للعالمین بن کے آئے، رحمت بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں تم پر کوئی رحمت کروں تو شکر ادا کیا کرو، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر رحمت للعالمین یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ اور باقی اب ایک اور مثال دوں گی، اب جو ہمارا ابو حضور ہے، جب ہمارے ابو ہوتے ہیں، ہمارے والد ہوتے ہیں، ہم اپنے والد کو ہی کہتے ہیں نا، ہم سارے جہان کے والد کو تو نہیں نہ کہتے کہ یہ سارے جہاں کے ہمارے والد ہیں، یہ سارے جہاں کی امیاں ہماری امی ہیں، لیکن ہم دوسروں کے باپوں کو، دوسرے کی ماں کو ایسے ہی رسپیکٹ دیتے ہیں جیسے ہم اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ رسپیکٹ ہم کس کو دیتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، وہ سارے ہر مطلب پوری کائنات ان کے لیے بنی ہے، تو اسی لیے ہم حضور پاک کا میلاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اپنی محفلوں میں ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے محفلیں سجاتے ہیں۔ اب میری اور سنیں، جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی حالت میں وہ یعنی کہ واش روم وغیرہ نہیں کرتا تھا یا لد نہیں کرتا تھا، سبحان اللہ، یہ میرے حضور کی شان ہے۔ اور معراج صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اب اور کسی اور تو اللہ بھی ملاقات کا شوق رکھتا تھا حضور سے، سبحان اللہ، اور حضور بھی رکھتے تھے شوق اپنے اللہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند کے دو ٹکڑے کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہے۔ فرشتوں کے لشکر آپ کے ہمراہ لڑے، قیامت کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اتنا اور کسی کو عطا نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن قبر سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے، سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے۔ اور سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود سے سرفراز کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوح احمر یعنی کہ حمد کا پرچم دیا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام بنی آدم اس پرچم کے تلے جمع ہوں گے، سبحان اللہ۔ اہل یعنی کہ براق و سواری صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہے، تمام انبیاء بھی اپنی امتوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلیں گے۔ دیدار الہی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی، شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگی، پل صراط سے آپ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے، نیزے سارے محشر والوں کو حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا پل صراط سے گزرنے والی ہیں، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلے گا، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ سے مشرق کیا جائے گا۔ وسیلہ ایک انتہائی اعلیٰ بلند مرتبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو عطا نہ ہوگا، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ساتھ قرب کا ایسا درجہ حاصل ہوگا کہ جیسے وزیر کو بادشاہ سے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تھی، یہ ہے میرے نبی کی شان، اور میں اپنے نبی کی شان جتنی بھی بیان کروں، میرے تا قیامت تک بھی اگر میں اپنے نبی کی شان بیان کروں، ان کے احسان اپنے اوپر جو انہوں نے ہمارے لیے، رات تو اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی پاؤں مبارک سو جایا کرتے تھے، داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی، لیکن ہم اپنے نبی کے احسان نہیں اتار سکتے، اور اللہ نے تو ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سب سے بڑا احسان تو ہمارے اللہ کا ہم پر یہ ہے جو ہم ساری زندگی قیامت کے بعد بھی اللہ کا یہ احسان نہیں اتار سکتے۔ باقی میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتا رہا کریں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں، انسان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کی فری کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود کو اپنے اوپر لازم کر لو، درود جتنا درود پڑھو گے
اتنا آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی دعاؤں کا ذمہ میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہے تو خدایا اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ حضور کی شان بیان کی ہے، حضور کی شان بیان آپ کو پسند آئی ہے حضور کی شان، تو اس شان کو آپ لوگ آگے شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔